بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. انتخابات کا گو کے اسکیجول ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا, انتخابات کے شیڈیول کا اعلان نہیں ہوا, لیکن سیاسی جماعتوں نے اپنے پر تولنا شروع کر دیے ہیں اور اپنی تمام بیانیے منشور اور جو اپنی ایک اسٹرگل اور اپنے ووٹر کو سپورٹر کو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے لگتا ہے کہ اپنا ہوم ورک کرنا شروع کر دیا ہے. ایک غیر یقینی کی صورتحال ضرور ختم ہوئی ہے, لیکن انتخابی شیڈیول جب تک نہیں آتا یہ غیر یقینی صورتحال رہے گی. کیا انتخابات جنوری میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جنوری میں ہوں گے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی, کیا اس میں بھی ممکن ہے انتخابات کا ہونا؟ اگر آگے جائیں گے تو کتنے جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ایک پٹیشن کی صورت جا چکا ہے دوبارہ, کیا اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا انتخابات واقعی ہوں گے؟ یعنی ابھی تک بہت ساری چیزیں ہیں. گو کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے, جو کہ بنتے بھی ہیں. 54 دن بنتے ہیں اکتوبر کے بعد سے, جو کہ حلقہ بندیاں مکمل کرنے کا وقت ہے نومبر کا, اور اس کے بعد 54 دن بنتے ہیں جس میں کہ انتخابات ہوں گے. لیکن اس دوران جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن میں بہت ساری ملاقاتیں ان کی جماعت کے جو سرکردہ رہنما ہیں, عمائدین ہیں, وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے اور ایک ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا جو کہ ان کو ویلکم کرے گا. انہوں نے حال ہی میں ایک بیانیہ بھی دینے کی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب نے, لیکن کیا وہ بیانیہ جو ہے ان کی جماعت کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹائپ جو نیریٹو تھا اس کا اظہار کیا تھا, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو تھے وہ 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان لندن سے آئے تھے اور واپس وہ لندن بھی گئے تھے, جس پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا اور ان کو کوئی وہ پیغام لے کے گئے. نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا اور کیا وہ اس بیانیے پر قائم رہیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیا کہا تھا وہ ذرا سنیے گا. جلا وطن کیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, دہشت گردی کی کورٹ میں 27 سال کی سزا سنائی جاتی ہے نواز شریف کو. 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں, اور کس کی وجہ کون ہے پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں, کھوسا ہے وہ پناما والا بینچ ہے. جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی تو ان کی جماعت کے اندر بھی ایک بیانیہ نظر آیا, اور یہ ایک تقسیم بیانیہ کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ آف دا ریکارڈ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر بیانیہ پی ایم ایل این کا رہا تو انتخابات میں آنا, نواز شریف صاحب کا واپس آ کے کیمپین چلانا, اور یہاں تک کہ قبولیت کی بھی بات کہی جا رہی ہے, کیا وہ ممکن ہو پائے گا؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی بیانیے کی بنیاد کے اوپر پی ایم ایل این جو تھی وہ پاپولر ہوئی تھی, اور یہی سچ ہے جو کہ لوگوں کو بتانا چاہیے. تو ایک تقسیم پی ایم ایل این کے اندر بھی نظر آ رہی ہے, جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. اسی دوران کچھ نئی جماعت کی جگہ بھی بنتی نظر آتی ہے اور نئی جماعت کے لیے بھی بات ہو رہی ہے. اور حال ہی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے, سینئر سیاستدان ہیں, بہت پڑھے لکھے شخص ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ ایک نئی جماعت جو ہے وہ ایمرج ہو سکتی ہے انتخابات سے پہلے. کیا واقعی ایک گراؤنڈ مکمل ہے جس میں کہ ایک نئی جماعت آئے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اور پھر نون لیگ کی کتنی تیاری ہے؟ کیا نون لیگ کے بہت سے لوگ نون لیگ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ پارٹی کے ساتھ مایوس بھی ہو رہے ہیں, پارٹی کی 16 مہینے کی جو پرفارمنس تھی اس سے بھی مایوس ہے. اس پوری صورتحال میں نواز شریف صاحب کا واپس آنا, اسی بیانیے پہ آنا, اس بیانیے کے ساتھ لوگوں کو جوڑے رکھنا, اپنی پارٹی کو جوڑے رکھنا, انتخابات میں جانا اور اگلے وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ بننا, کیا یہ ممکن ہے؟ سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کے سابق وزیر اعظم, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم بھائی صاحب. سر, یہ سارے سوال ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں کیونکہ ایک تو آپ لندن نہیں گئے, ہمیں نظر نہیں آئے آپ میٹنگز میں, تو وجہ کیا تھی؟ ناراضگی ہے کوئی؟ نہیں, میری کوئی ناراضگی نہیں, میں پارٹی کو عہدیدار اب نہیں ہوں. اچھا, اس وجہ سے آپ کو بلایا بھی نہیں, لیکن آپ سابق وزیر اعظم ہیں, آپ کو بلایا جا سکتا تھا. نہیں, یہ ان کی مرضی ہے, مشاورت کرنا چاہیں تو بلا لیں گے. اچھا, میں تو جس نے بلایا چلا جاتا ہوں. آج تو شہباز صاحب نے کہا ہے نا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے میاں صاحب کے پاس, ابھی وہاں رکے ہیں اور اب تیاری کریں 21 اکتوبر کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جانے کا ارادہ تو نہیں رکھ رہے تھے کہ جو یہ پیغام آ گیا کہ آپ نہ آئیں؟ نہیں, میں مطلب جنرل سوال پوچھ رہی ہوں. آپ نے بتایا.
نہیں تو آپ گئے بھی نہیں نا. نہیں، وہ ابہام پیدا ہوتا ہے ان باتوں سے، ہر آدمی وہاں سے نکل کر مختلف بات کرتا ہے، اور بہت ابہام پیدا ہو گیا ہے سارے معاملے میں کہ مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے، میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کچھ یہ اس پہ ہے نا سمجھ تقسیم نہیں بھی آ رہا. نظر آتی ہے. تقسیم نہیں، ابہام ہے. تقسیم کس بات پر ہوگی؟ نہیں اب دو بیانیے کی تو اب جب میاں صاحب نے بیانیہ دیا تو آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کیوں گئے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیغام لے کر گئے کہ آپ اس بیانیے کے ساتھ مت یہ آئیں. بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، لیکن حقیقت تو وہی جانتے ہیں. تو دو بیانی کی گنجائش نہیں ہے. جماعت الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن ہونے ہیں، تو ایک ہی بیانیہ آپ کو چاہیے، اور وہ بیانیہ عوام کی تکلیف کا بیانیہ ہے کہ آپ کیسے حل کریں گے. اور اس میں مشکل یہ ہے کہ ہم حکومت کر چکے ہیں 16 مہینے، تو عوام اس کے حوالے سے آپ کا فیصلہ کریں گے، آپ کو جج کریں گے. تو اب آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کیا حقائق تھے، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کر پائے، آگے کیا کریں گے. تو آج میرے خیال میں یہ بیانیہ آپ کا. دیکھیے نا اب نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ احتساب ہونا چاہیے. جن باجوہ کا نام لیا، جن فیض کا نام لیا، انہوں نے جیسے ثاقب صاحب کا نام لیا، انہوں نے دیگر لوگوں کے نام لیے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے پوری طرح سے لینڈ بھی نہیں کیا تھا، ان کو واپس بھی جانا پڑا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے ان کو بلایا تھا. آپ کے خیال میں یہ قبولیت والا معاملہ ہے؟ کیونکہ مقبولیت تو چلے اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے، مگر قبولیت والا معاملہ ہے وہ نہیں تھی. نہیں دیکھیں، قبولیت یہ پیچیدہ سے معاملے ہیں. سادہ لفظوں میں لوگ باتیں بہت سی کرتے ہیں، کیا سرائی ہوتی ہے، اس کی وضاحت شہباز صاحب کو کرنی چاہیے. میڈیا سے دور رہنا ان حالات میں مناسب نہیں ہے. جب ہر قسم کی کیا سرائی، جب آپ بات نہیں کریں گے، کلیئرٹی نہیں دیں گے، پھر کیا سرائی اور بڑھتی جاتی ہے. جو میاں صاحب نے بات کی ہے اس سے میرا خیال کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اتفاق نہ کرتا ہو کہ جو کچھ ملک میں ہوا ہے کم از کم حقائق تو عوام کے سامنے آنے چاہیے نا. احتساب آپ کیسے کریں گے، کس فورم پر کریں گے، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص سوال آپ سے یہ کرے گا، اگلا سوال کہ جی آپ 16 مہینے حکومت میں تھے، آپ کر لیتے. لیکن میرا ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ معاملات ہیں اس میں 5 6 7 گزر گئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تمام جو دھرنے اور یہ ڈان لیگ، پناما گیٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے 28 جولائی 2017 والا، الیکشن کی چوری، یہ جہاں پر آپ آج کھڑے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ ہے ان معاملات کا. تو ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے. اب آپ کسی کو اس بنیاد پر پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، یہ قانونی ماہرین سے پوچھ لیں. مجھے کوئی ایسی قانونی راستہ نظر نہیں آتا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کسی کو پروسیکیوٹ کر پائیں. لیکن آپ جیسے 16 مہینے کی کارکردگی کا بار بار ذکر کرتے ہیں عباسی صاحب، تو آپ خود مایوس ہیں. آپ اپنے ووٹر کو کیسے کہیں گے کہ بھئی 16 مہینے میں ہم کچھ نہیں کر سکے تو اگلے 5 سال کے لیے انتخابات ہونے ہیں تو ہم کچھ کر پائیں گے؟ کیا اس کا جواب آپ کو بنانا پڑے گا نا. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمیں عوام کے سامنے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا 16 مہینوں کے اندر آپ واقعی کچھ کر سکتے تھے؟ یہ وقت اتنا تھا جبکہ آپ خود کہتے تھے کہ 3.5 سال. 16 دن میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، 16 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں. 16 مہینے ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ 100 ڈیز کی لوگ بات کرتے ہیں. 100 ڈیز 3 مہینے بھی نہیں ہوتے، 3 مہینے ہوتے ہیں. ہم نے بدقسمتی سے بہت سے فیصلے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیے. مثلا حکومت کے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جو آج بات چل رہی ہے ٹیرم گورنمنٹ کے اندر، یہ کام آپ کر سکتے تھے. جو انویسٹمنٹ کو کانفیڈنس دینے کے فیصلے، انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے. آپ نے SIFC جیسے وہ تو آپ کی حکومت نے کیا نا، وہ تو جاتے جاتے شہباز صاحب نے کیا، ان پہ تنقید بھی ہوئی. جاتے نہیں ہوتے. SIFC کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ یہی فیصلے خود کر لیتے، اگر آپ انویسٹر کو اعتماد دے دیتے. یہاں پر سینکڑوں انویسٹر پھر رہے ہیں، کوئی نیب کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ اس ملک کا سب سے بڑا انویسٹر میرے ساتھ ملزم ہے نیب کے کیس میں، جس کیس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جو 4 سال سے چل رہا ہے. اب جب وہ انویسٹر کہیں جا کر بات کرتا ہے کسی، میں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، مجھے قرضہ چاہیے، میرے آپ سے، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم تو خود اربوں کے سینکڑوں ارب کھا کے یہاں بیٹھے ہو، اس کی کیا عزت رہے گی. ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ SIFC وغیرہ یہ پہلے کر دینے چاہیے تھے. اس کے اوپر تو ان کے اوپر تنقید ہے سر. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کی رہنمائیں وہ کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد ہی تو حکومت ملی ہے ہمیں، اس سے پہلے تو ہمارے پاس حکومت نہیں تھی. پھر حکومت نہ کرتے چھوڑ دیتے. اگر آپ کو رکاوٹ تھی، جنرل باجوہ رکاوٹ تھی آپ کی حکومت میں، تو حکومت چھوڑ دیتے، اسی وقت چھوڑ دیتے. اس کے بعد بھی
آپ کو 8-9 مہینے ملے ہیں. اگر یہی کام کر لیتے. میں کہا نا عمران خان نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا 3 سال 8 مہینے میں. ہم نے کیا کام کیا ذرا یہ اس کی فہرست بھی چیک کر لیں. یہ بدنصیبی ہے. آج ایک جمود ہے, ایک خوف ہے حکومت کے اندر, لوگ نہیں فیصلے کرتے. اور جو بندیال صاحب جاتے جاتے تحفہ دے گئے ہیں کہ نیب کو واپس پرانی شکل میں بحال کر دیا, پھر تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا. جو ایک تھوڑی بہت کرتی تھی آگے, حالانکہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ آدمی کام کرے گا, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ مانتے ہیں نا پھر کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی اور دوسری طرف جو ہے وہ کورٹ تھی, سپریم کورٹ تھی, جو کہ آپ کی حکومت کو, مقررہ کو, انتظامیہ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی. جی بالکل, وہ ایک معاملہ تھا, ہوگا. تو پھر بھی آپ حکومت میں نہیں تھا. پھر بھی شہباز شریف صاحب کی کمزوری ہے آپ کے خیال میں؟ آپ سینکڑوں فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی کوئی ہاتھ, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, جو روزمرہ کے فیصلے ہیں. حکومت روزمرہ کے فیصلے کرنے پر چلتی ہے. کوئی ایک موضوعاتی فیصلہ نہیں ہوتا, یا آپ ایک ایسی پالیسی نہیں دیتے سب درست ہو جاتا ہے. آپ کو روز بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے. پرانے معاملات پڑے ہیں. مثلا میں ایک بجلی کا ڈیم کا پروجیکٹ ہے آزاد کشمیر میں, ایک ذکر کرتا ہوں, نام نہیں لیتا. 2 ارب روپیہ وہ لوگ انویسٹ کر چکے ہیں. حکومت پاکستان نے ان کو کہا تم انویسٹ کرو, انہوں نے انویسٹ کیا, آج تک ان کا پروجیکٹ اپروو نہیں ہوتا. اب کون انویسٹ کرے گا جس ملک میں؟ یہ تو بہت بڑا کیس ہے جو آپ بتا, یہ تو چارج شیٹ ہے آپ سر. یہ میں ایک کا ذکر کر رہا ہوں, یہاں سینکڑوں لوگ ایسے پروجیکٹس لے کر پھر رہے ہیں کہ ہمیں یہ وعدہ کیا تھا, ہم سے یہ بات ہوئی تھی, یہ آپ کی پالیسی تھی, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. تو SIFC بھی تو اسی معاملے کے لیے بنا تھا نا کہ ون ونڈو ہوگی, اور اس میں SIFC جہاں تک میری نالج ہے مستقبل کے معاملات کے لیے ہے, لیکن اس کو سب سے پہلے ماضی کے معاملات کو درست کر دینا, ایک فیصلہ کر دیں ان سب معاملات پر بیٹھ کر کہ بھئی یہ معاملہ ہے, لوگ آئیں بتائیں جی میں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے, مجھے آپ نے کہا تھا, میں نے IBP لگایا, جو بھی لگایا ہے, میری انویسٹمنٹ کا کیا بنے گا؟ تو آپ کا خیال ہے کہ 3.5 سال کی حکومت سے بھی زیادہ بری کارکردگی 16 ماہ کی حکومت کی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بہتر کارکردگی ہو سکتی تھی. بہت فیصلے آپ کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیے, اور یہ آپ سے نہیں ہوئے, جو بھی وجہ ہے. تو آپ نے اس پہ ظاہر اپنی اظہار ناراضی کیا ہوگا نواز شریف صاحب سے بھی کیا ہوگا؟ میں نہیں تھا, میں نے جو میری سکت تھی میں نے کیا, میاں صاحب سے بھی کیا. جی ہر فورم پر کیا. وہ بہرحال ان کے فیصلے تھے, مجھے وہ فیصلے ہوتے نظر نہیں آئے جو ہونے چاہیے. تو اب آپ مایوس ہیں ایون میاں نواز شریف سے بھی؟ نہیں, میں کسی سے, میری مایوسی نہیں ہے, میرا کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے, کسی سے مایوسی نہیں ہے. میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں. مجھے مایوسی آج ملک کے حالات سے ہے کہ ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم اسے بہت بہتر کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. وہ دکھ یقیناً مجھے ہے. تو کیا ہم سمجھے کہ آپ ابھی بھی PMLN کے اندر ہی ہیں؟ میں ابھی بھی PMLN کے اندر ہوں, لیکن میں ٹی وی پر بھی کہا ہے کہ اگر آپ آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے تو پھر میں الیکشن لڑنے کو بے مقصد سمجھتا ہوں. تو آپ الیکشن نہیں لڑیں؟ الیکشن ہماری بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. سب سے بڑا حلقے کے عوام ہوتے ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ وہی کرتے ہیں. لیکن میری اپنی رائے بڑی واضح ہے کہ اگر آپ آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے تو یہ الیکشن بے مقصد ہیں. ان سے کچھ نہیں ملے گا انتشار کے علاوہ. تو آپ کیا نئی جماعت بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ نئی جماعت, دیکھیں نئی جماعت کے بارے میں بات چلتی ہے. نئی جماعت ہر پاکستانی کا حق ہے. 168 جماعتیں بنی ہوئی ہیں. اگر حل جماعتیں ہیں تو ہم بھی جماعت بنا لیں گے. لیکن آج ضرورت ہے عوام کے مسائل کی بات کرنے کی, عوام کی تکلیف کی بات کرنے کی, ان کے حل کی بات کرنے کی. یہ جو 3 جماعتیں تو مجھے کرتی ہوئی, بڑی جماعتیں تو بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو اب اس کا مطلب ایک ضرورت ہے نئی جماعت. بالکل, آج ایک جگہ بھی ہے کہ جہاں پر ایسے لوگ ہوں جو بات کر سکیں ملک کے مسائل کی, ان کے حل کی بات کر سکیں. تو آپ لیڈ کریں گے؟ یہی ہم نے ری امیجننگ پاکستان بنایا تھا. تو آپ لیڈرشپ کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے نہ زندگی میں کبھی کے عہدے کا متلاشی رہا ہوں, نہ اقتدار کا متلاشی ہوں. مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے. لیکن ملک کے مسائل کی بات کریں, عوام کی تکلیف کی بات کریں, حل کی بات کریں. حل یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اقتدار دے دیں, دیکھیں پھر میں کیا کرتا ہوں. اقتدار پچھلے 3 سال میں ہر ایک کو مل گیا پاکستان میں. کوئی شخص بھی, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت اقتدار سے محروم نہیں رہی. آپ نے کیا کیا؟ میرا سوال یہ ہے. نہیں تو اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کچھ طاقتیں بھی تھیں نا جو کہ چلا رہی تھیں, جنہوں نے یہ آپ نے نشاندہی کی وہ ساری چیزوں کے اوپر, وہ بھی تو اس کا حصہ تھی.
طاقتیں قانون کے دائرے کے اندر ہوں گی تو مثبت ہوتا ہے، قانون سے جب باہر جائیں گی، آئین سے باہر جائیں گی، نفی ہوتی ہے. لیکن 90% کام وہ ہوتے ہیں جہاں طاقتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہمیشہ، یہ ہماری ایک مشکل رہی ہے، ہم ہمیشہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اس نے مجھے یہ کام کرنے سے روک دیا. یہ اکثر شکوہ آپ کو ملے گا کہ جی انہوں نے یہ کہا. بھائی جو آپ کر سکتے تھے وہ تو کر دیتے. نہیں، نیب قوانین بنائے نا انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کورٹ نے پھر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ٹھیک بات، میں یہی کہہ رہا ہوں. پھر آج بیٹھے نا سارے، کورٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا. میں چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، آپ ایک وہ چیز جس کو آپ خود خرابی کہہ چکے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ چکے ہیں، اس کے اندر مثبت ترامیم ہوئی ہیں. حالانکہ ترمیم تو یہ کی چاہیے تھی ختم کر دیتے، آپ اس کو بحال کر کے چلے گئے. آپ ملک کو تحفہ یہ دے گا کہ تمہارا جو کام ہونا تھا وہ بھی اب نہیں ہوگا. اس میں سیاسی جماعتوں نے تو اپنا کردار ادا کیا نا. سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا، بالکل کیا. دوسرے ادارے سے نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. آپ کردار ادا کرتے، رکھتے نیب کا بل کہ ریپیل کر رہے ہیں آرڈیننس کو، مسلم لیگ نون کے کیس چلنے دیں، یہ لکھ دیتے اس کے اندر، اور ڈبیٹ کراتے اس میں 1 مہینہ. پورے ملک میں ڈبیٹ ہوتی کہ جناب یہ ہم کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ملک نہیں چلتا جب تک یہ ادارہ ہے. آپ نے 5 ترامیم کر دی، ایک میں اپنی پرانی ترامیم کی نفی کر دی. یہ ایک سوچ میں کمی نظر آتی ہے، ایک سوچ میں خلا نظر آتا ہے، سوچ میں منفی اثرات نظر آتے ہیں. جو میں ظاہر ہے کہ آپ کو ہم اتنے پرانے آپ سیاستدان ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہیں. اس وقت آپ پی ایم ایل این میں ہیں بھی اور نہیں بھی. آپ پی ایم ایل این سے خوش بھی نہیں ہیں، ناراض بھی ہیں، چھوڑ بھی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں نئی جماعت بننی بھی چاہیے، بناتے بھی نہیں ہیں، آگے آتے بھی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں مسائل کا حل سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، مسائل کا حل دے بھی نہیں رہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ شاہد خاقان عباسی جو کہ اتنے کلیئر مائنڈڈ تھے وہ کنفیوز ہیں یا مایوس ہیں؟ نہیں، مجھے بڑی کلیئرٹی ہے. میں مایوس ہوں اپنی کارکردگی سے کہ ہمیں زیادہ کام کر سکتے تھے. وہ سوچ ہم نے نہیں دی، اس کی ضرورت تھی. ہم نے 16 مہینے، میں ضائع نہیں کہوں گا، لیکن ہم نے وہی کام کیا جو عمران خان کرتا رہا بدقسمتی سے. تو ہم نے کوئی مثبت اثرات تو نہ دیے نا ملک کو. ہم بہتر کر سکتے، ریفارم کر سکتے، کوئی ریفارم کا پروسیس ہم نے شروع نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ کلیئرٹی مجھے ضرور ہے. باقی میری کبھی کلیئرٹی کا دعویٰ نہیں ہوا کہ اگر آپ آج آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. تو کیسے کریں؟ نواز شریف صاحب کریں آپ کے خیال میں؟ جو مرضی کرے یار، کیسے کریں. سب حب الوطن ہیں، سب اس ملک کے لیڈر ہیں، سب نے اس ملک نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے. آج بیٹھے ایک ٹیبل پر، فوج بھی بیٹھے، جج بھی بیٹھے، سیاسی لیڈر بھی بیٹھے، اور آگے کے راستے کا تعین کریں. ایک ایشو سب سمجھتے ہیں نا، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم ایشو سمجھتے ہیں. بیٹھے، نیب کا کیا کرنا ہے، بیوروکریسی کا ریفارم کیا کرنا ہے، انویسٹمنٹ کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، بجلی کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، گیس کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. ایک ایجنڈا بنائیں، پھر جو الیکشن جیتے سب مل کر امپلیمنٹ کریں. مطلب یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سوچ ہے، لیکن آج اور کوئی حل ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے یہ ہونا چاہیے. الیکشن سے پہلے بنا، الیکشن بے مقصد ہوں گے. کیسے ہوں گے الیکشن؟ آپ جو ایک پارٹی کا سربراہ جیل میں پڑا ہے، متنازع ہو جائے گا. 2018 کے اندر ایک پارٹی کا سربراہ پہلے جیل میں پڑا تھا، نااہل تھا. اب دوسری پارٹی کا سربراہ جیل میں پڑا ہے، نااہل ہے. آپ کے الیکشن متنازع ہو جائیں گے، پھر ہو جائیں گے متنازع، پھر ہم وہیں پہ پوائنٹ 0 پہ آ کے کھڑے ہوں گے. اور آج حالات بہت زیادہ مشکل ہیں 2018 کی نسبت. آپ کا کوئی نہ فزیکل سپیس ہے نہ فزیکل سپیس ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہمیں شاید اپنے ملک کے حالات کی سنجیدگی کا علم نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی وہ ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا یہاں پر جس کی ضرورت ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں جو 9 مئی کو ہوا، اس سے پہلے وہ بھی تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. تو پھر کیا سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں یا سب ذمہ دار ہیں؟ ذمہ دار تو نظام ہے نا. جب نظام میں مایوسی آ جائے گی، جب لوگوں کو اور راستہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں کبھی نہیں ہوا، شاید کسی دنیا کے ملک میں نہ ہوا ہو کہ ایک، اور جو ابھی نظر آتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا فوجی تنصیبات پر، GHQ پر. اس سے ملک پر بڑے گہرے اثرات پڑے ہیں. اب خامی یہ ہے کہ آج 5 مہینے ہونے لگے ہیں، ہم ایک شخص کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکے. جی ہاں، بالکل. ایویڈنس آپ کے پاس ہے،
الیکٹرانک ایویڈنس ہے آپ کے پاس, ویڈیو ٹیپس اس پہ میں نے بات کرنی ہے سر. میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور باز صاحب سے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں, خاص کر کے نئی جماعت کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے, اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو کتنا فرق آ سکے گا ان کی جماعت کے لیے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب, میاں نواز شریف اب واپس آ رہے ہیں واپس 21 اکتوبر کو. 21 کو یہی شہباز صاحب نے بتایا ہے جی, ابھی تک جاوید لطیف صاحب نے نہیں کہا. ویسے شہباز صاحب پہلے بھی تاریخیں دے چکے ہیں, لیکن جو وہ ہے صدقہ بات جو ہے وہ میاں جاوید لطیف دیتے ہیں. تو اگر مطلب ابھی آپ کو بھی شک ہے کہ وہ شاید نہ ہی آئے, مطلب میں تو شک اسپیکولیشن ہر ایک کرتا ہے جی. ابھی شہباز صاحب واپس گئے, پورے پاکستان میں اسپیکولیشن شروع ہو گئی. جی 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 بالکل, بہت سوال ہے. ایک آزاد آدمی ہے, آئیں جائیں, کون ان کو روک سکتا ہے, لیکن اسپیکولیشن بہت شروع ہو جاتی ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا واقعی ان کا استقبال ہوگا جتنا کہ پی ایم ایل این پلان کر رہی ہے, یہ بات کر رہی ہے؟ جماعت ہے, لوگ آ جائیں گے, لیکن اس کے اگلے دن کیا ہوگا؟ آپ نے عوام کے پاس کیا بات لے کر جائیں گے؟ میاں نواز شریف کیا فیصلے کریں گے؟ یہ ان کو آ کر اب جماعت کو سنبھالنا. اور جو بیانیہ انہوں نے دیا ہے, آپ کو لگتا ہے اسی بیانیے کے ساتھ آئیں گے یا اب ترمیم شدہ بیانیہ ہوگا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا بیانیہ ہے کیا. یہی کہ ابھی تک تو بتایا تو نہیں, پچھلی پرانی اسٹیبلشمنٹ یا 2018 تک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ یقیناً بیانیہ ہو سکتا ہے, لیکن کیا آج پاکستان کے مسائل کا عوام یہی توقع کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں؟ حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ خرابیاں آپ دور نہیں کریں گے, ملک کا نظام نہیں چلتا. تو ملک کے معاملات آئین کے مطابق چلنے چاہیے. اس میں یقیناً سیاسی جو لیڈر ہیں, ہمیں بھی ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو ان کا مزاحمتی بیانیہ ہم کہہ سکتے ہیں, جو کہ آتا ہے اور ایک پیریوڈک وہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر رخصت ہو جاتا ہے, تو میاں صاحب کا یہ بیانیہ ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, شہباز صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں کسی ایسی ڈسکشن میں شامل نہیں ہوا جہاں یہ بات ڈسکس ہوئی ہو, میں کسی مشاورت میں نہیں ہوں. یہ اب شہباز صاحب ہی پارٹی کے صدر ہیں, بتا سکتے ہیں جماعت کو کہ کیا بیانیہ ہے اور کیا ان کے پاس چوائس نہیں ہے ایکسیپٹیبل. اگر جماعت یہ بیانیہ رکھے گی تو وہ صدر ہیں, ان کو سب سے پہلے اس بیانیے کو لیڈ کرنا پڑے گا. اور وہ مطلب سہمت ہوتے تو 16 مہینے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے پہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اس پہ عمل ہوا؟ یہ سوال آپ سے ہوگا کہ اگر آپ کو یہ بیانیہ ہے تو آپ 16 مہینے حکومت میں رہے ہیں, آپ تو بات کر رہے ہیں 5 سال پرانی بات کی, تو آپ نے 16 مہینے کیوں کارروائی نہیں کی اس کے اوپر؟ لیکن بھائی صاحب, اگر آپ 5 سال پہلے کی بھی بات کریں تو سب چیزیں ٹھیک تو نہیں تھیں. 2018 میں بھی بہت زیادہ قرضے پاکستان نے لیے ہوئے تھے, بلکہ آپ تو اس وقت وزیر اعظم تھے. شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ بینک کرپٹ کر کے پی ایم ایل این گئی ہے اس ملک کو. دیکھیں, بینک کرپسی کی بات ہے, یہ ڈبیٹ آپ کر لیں, بینک کرپسی کیا ہوتی ہے. پاکستان قرضے لے کر گزارا کر رہا ہے, آج سے نہیں کر رہا, پچھلے 76 سال سے کر رہا ہے. ہر ملک تقریباً کرتا ہے. سب سے زیادہ امریکہ کے قرضے ہیں, لیکن آپ ان قرضوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ترقی دیتے ہیں, مسائل کو حل کرتے ہیں؟ 2018 تک جو کچھ ہوا وہ ایک طرف اس کو بھی جج کر لیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ 2018 سے 10 اپریل 2022 تک ایک پیسے کا کام ملک میں نہیں ہوا. 2010 اپریل سے لے کر اگست 2023 تک کیا کام ہوئے اس کو بھی گن لیں, تو ہمیں بھی معذرت ہی کرنی پڑے گی کہ ہم نے بھی بدقسمتی سے کوئی زیادہ فیصلے نہیں کیے. تو آپ کی کیا امید ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد فرق پڑے گا عوامی رائے کے اندر یا نہیں؟ میاں صاحب کو عوام کو بتانا ہوگا کہ ان کی کیا سوچ ہے, وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے. منشور دینا ہوگا. منشور نہیں, کوئی ایک ایکشن پلان دینا ہوگا, یعنی ان کو ایک پروگرام دینا ہوگا. ایک پروگرام دینا ہوگا, آپ کو ایک ایجنڈا دینا ہوگا کہ ہم یہ کریں گے, بڑا اسپیسیفک. یہ مینیفیسٹو والی بات نہیں ہے, یہ کوئی کارروائی ڈالنے والی بات نہیں ہے. آپ کو بڑے اسپیسیفک باتیں بتانی ہوں گی, کیونکہ جس سفر پر ہم نے چلنا ہے اور ابھی تک ہم چلے نہیں ہیں, یہ کئی سالوں کا سفر ہے. میں 10 سال کی بات کرتا ہوں, لوگ اس سے بھی زیادہ عرصے کی بات کرتے ہیں حالات کو درست ہونے میں. یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی آپ مسائل میں نہیں ہیں, خاص کر کے جو معیشت کی حالات ہیں. اور اگر آج کے 9 مہینے کے بعد یعنی اپریل کی بات کی جائے یا مارچ کی بات کی جائے, جب نیا پروگرام آ رہا ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی حالات ہوں گے یا اس سے زیادہ سخت پروگرام پاکستان کو جو ہے وہ لینا پڑے گا IMF سے؟ جتنا عرصہ گزرے گا پروگرام زیادہ سخت ہوتا جائے گا. اب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں,
اس کے بہت منفی اثرات آپ پہ آئیں گے. آپ کے ڈالر کی کیا سچویشن ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے, کیونکہ جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ہمارے سب سے بڑا مسئلہ روپے کی کمزوری ہے اس وقت. تو یہ سب معاملات آپ کو مینیج کرنے ہوں گے. ان کے اب آپ نے عوام کو ان مسائل کا حل بتانا ہے, ان کو ایک ایسا راستہ بتانا ہے جس پر وہ یقین کر سکیں. آج عوام کا اعتماد نہیں ہے سیاسی جماعتوں پر, تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نئی جماعت کی اگر ضرورت ہے اس وقت تو پھر آپ کیوں نہیں لیڈ لیتے؟ مصطفیٰ نواز نے اس دن کہا نئی جماعت نہ ایک شخص بناتا ہے نہ رات کے اندھیرے میں بنتی ہے. جو کام ہوتا ہے عوام کے سامنے ہوتا ہے. تو جب اس کی ضرورت ہوئی تو میرے لیے میرا ملک پہلے آتا ہے, اس میں میری کوئی دو رائے نہیں. اب بھی میں نے ضرورت نہیں 35 آپ سال کے خیال میں؟ ایک جماعت کے بات یہ ہے کہ اگر یہ ہماری جو جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں اس بات کو سمجھ جائیں, ملک کے عوام کو ایک راستہ دکھا سکیں کہ بھئی یہ راستہ ہے, یہ ہم بیٹھے ہیں اکٹھے ایک ٹیبل پر, ہم ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں, تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر 3 جماعتیں بھی بہت ہیں ملک کے لیے, 3 بڑی جماعتیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک اسپیس موجود ہے جس کو اگر کسی نے پر کرنا ہے اسپیس. اس کی کیا ڈیڈ لائن ہے جو آپ اسپیس؟ ڈیڈ لائن دیکھیں, میری کوئی ڈیڈ لائن ذاتی ڈیڈ لائن نہیں ہے, لیکن ملک کے لیے ایک ڈیڈ لائن ہے. الیکشن سے پہلے ملک کے جتنی جلدی آپ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں اتنی جلدی مسائل کا حل تو ہے. یہ الیکشن سے پہلے کوئی نئی جماعت آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد بھی آ سکتی ہے. مسئلہ تو ملک کے مسائل کا ہے نا, مسئلہ کو اقتدار حاصل کرنے کا نہیں ہے. تو بہت سا ہوم ورک بھی ہوا ہوگا, آپ نے بھی ہوم ورک کیا اس کے اوپر کہ ہم نے ری امیجننگ پاکستان کا فورم بنایا تھا اسی لیے کہ ملک کے مسائل کی بات ہو سکے. نہ پارلیمان میں ہو رہی تھی, نہ حکومت کر رہی تھی, نہ ٹی وی پر ہو رہی تھی. یہاں تو گالی گلوچ ہی تھا کہ تم یہ کر گئے ہو, میں تمہیں یہ کروں گا, میں تمہیں جیل ڈالوں گا, تم نے مجھے جیل, یہ کہانیاں تھیں. تو بہرحال ہم نے کوشش کی, اس کو ایک پذیرائی ملی, ہم نے مسائل کی بات بھی کی, مسائل کے حل کی بات بھی کی, آگے کے راستے کی بات بھی کی. تو ہماری امید یہ تھی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ملک میں, جو ارباب اختیار ہیں, وہ اس بات کو سمجھیں گے اور بیٹھیں گے. یقیناً مجھے امید تھی کہ کسی نہ کسی وقت ایسا آئے گا کہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. سچائی کمیشن کی تو آپ بات کرتے رہیں گے, ٹروتھ کمیشن بنا دیں تو تاکہ آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے. ہم جب کوئی ملک یا قوم اپنی تاریخ کو مسخ کر دے, آپ ذرا جو بچوں کو کتاب پڑھاتے ہیں نا تاریخی, اور اس میں پاکستان کی تاریخ پڑھیں ذرا, ہم کیا پڑھاتے ہیں ملک کو, اب ضرور اس کا مطالعہ کریں. کیا یہ حقیقت ہے پاکستان کی؟ جی, کیونکہ آدھی حقیقت تو میں نے خود دیکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی تھوڑی کم دیکھی ہے لیکن آپ نے بھی دیکھی ہے. تو کیا وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے؟ ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ہم ان کو سچ پڑھا ہی نہیں رہے. تو سچ, اور اس دور میں جہاں ہر چیز آپ کو اپنے ٹیلی فون پہ اویلیبل ہے, ہم بچوں کو تو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اگر تاریخ مسخ کر دی ہے, ہر ملک نے یہ کیا ہے. روانڈا کے اندر 20 لاکھ آدمی قتل ہو گیا تھا ایک دوسرے کے ہاتھوں, جنوسائیڈ تھا. اور آخر کار انہوں نے ٹروتھ کمیشن, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی کی, بنایا, اور آج سب سے زیادہ گروتھ کرنے والا ملک چند ممالک افریقہ میں روانڈا ہے. بالکل, آج انویسٹمنٹ کی جگہ ہے. جی, میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. کیا انتخابات بھی ہوں گے کہ نہیں, اور پھر جو عمران خان صاحب ہیں یا تحریک انصاف ہے اس کے ایبسنس میں, یا اگر عمران خان صاحب بھی موجود نہیں ہوتے الیکشنز میں تو پھر کریڈیبلٹی کیا ہوگی, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب, اب انتخابات سے پہلے اب جو یا تو یہ کہ آپ کچھ کریں اور آپ کہیں ہم سمجھیں کہ آپ صرف بات کریں, یا آپ باقاعدہ جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں, ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ آپ صرف نشاندہی کرتے ہیں معاملات کی, اس کا حل نہیں کرتے. کچھ تو کر رہے ہیں, کچھ تو کر رہے ہیں, مگر پھر بھی اس کے نشاندہی بھی, باقی تو نشاندہی بھی نہیں کر رہے. آف کورس میں یہ کہا کہ آج دیکھیں, ہم سب کو آج ملک کے حالات کی سنجیدگی سمجھنی چاہیے, اور جب آپ وہ سمجھ جائیں گے, آپ کو احساس ہوگا, تکلیف ہوگی کہ ملک کہاں پر کھڑا ہے, پھر آپ کو حل نظر آئیں گے. اور اگر آپ اس کو بزنس ایز یوزول سمجھیں گے, جس طرح ہم نے 16 مہینے حکومت کی ہے, پھر معاملے نہیں چلیں گے. یہ بات ہے, وہ صحیح ہے, مگر پھر یہ آپ کو ڈیڈ لائن خود بھی آپ نے جیسے کہا کہ الیکشن سے پہلے ہم مسترد نہیں کر سکتے کہ کوئی امکان کہیں نئی جماعت کا. سیاسی جماعت مجھے نظر آتا ہے کہ اس کی جگہ بھی ہے اور بنے گی, کیونکہ جو ابھی جماعتیں انہوں نے خود سپیس مہیا کی ہے. انہوں نے عوام کی بات نہ کر کر عوام کے مسائل
سے اپنے آپ کو لاتعلق کر کے حکومت کا حصہ بن کر اور ریفارم نہ کر کر، کیونکہ ریفارم کے بغیر آپ کا معاملہ آگے نہیں چلے گا. تو آپ یہ ریفارمز ملک ہمارا جس طرح چلتا رہا ہے اب نہیں آگے اس طرح چل سکتا. آپ ریفارمز لائیں گے، پروگرام دیں گے، ایجنڈا دیں گے. دیکھیے میں لاؤں کو اور لائے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس کے بغیر معاملہ نہیں چلنا. جو یہ ریفارم کرے گا لوگ اس طرف جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اسکیجول نہیں آیا انتخابات کا؟ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ جنوری میں الیکشنز ہوں گے. لگتا ہے آپ کو کہ جنوری میں بھی ہوں گے؟ کیونکہ اتنی ٹھنڈ ہوگی، آدھا پاکستان تو آپ کے نارتھ میں. میرا خیال ہے کہ فروری یا مارچ کے شروع میں الیکشن ہو جائیں گے. فروری یا مارچ کے شروع میں؟ جنوری میں ذرا مشکل کام ہے کیونکہ سردی کی کافی شدت ہوتی ہے اور دن بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، جس میں الیکشن کروانا بھی ذرا آپ کو پرابلمیٹک ہوگا. تو مارچ میں آئی ایم ایف کا نیا پروگرام بھی آئے گا، اس کے لیے بھی تو بات کرنی پڑے گی اپریل میں. دیکھیے وہ تو آپ نے جو کرنا ہے بڑا واضح ہے، اس میں کوئی زیادہ چوائسیز نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن سینٹ الیکشنز کیسے ہوں گے سر؟ پھر اس دوران سینٹ کے الیکشن، قومی اسمبلی نہیں ہوگی تو سینٹ کا فرق تو نہیں پڑتا. فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ جب قومی اسمبلی بھی نہیں ہے تو سینٹ تو موجود رہے گی نا. اس کے آدھی ممبرشپ نہیں ہوگی، باقی تو موجود ہوگی، لیکن وہ آ جائے گی. اب اگر اکتوبر کے فروری کے آخر میں الیکشن کروا دیتے ہیں اور اگر سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ چلا جاتا ہے جس کے امکانات بہت زیادہ انتخابات کے، تو پھر بھی آپ کے خیال میں فروری مارچ سے دیکھیں جو فزیکل پرابلمز ہیں وہ تو اب سپریم کورٹ تو حل نہیں کر پائے گا نا. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ ٹائم چاہیے، سردی ہے، اس میں اب الیکشن مناسب نہیں ہے، فیئر نہیں ہو پائیں گے، تو پھر سپریم کورٹ بھی اجازت دے دے گا. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. شاہد خاقان عباس صاحب کا کہنا ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اصلاحات دینی پڑیں گی، پروگرام دینا پڑے گا، ایجنڈا دینا پڑے گا، لوگوں کو امید دینی پڑے گی، تب کہیں جا کے چیزیں چلیں گی. اور بریکنگ نیوز ہے کہ انتخابات سے پہلے نئی سیاسی جماعت وجود میں آ سکتی ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.